بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ میں سعودیہ میں مقیم ہوں اور اس سال میں نے حج کا ارادہ کیا ہوا ہے، لیکن وہاں کی انتظامیہ کی طرف سے مجھے حج کی اجازت نہیں ہے۔ کیا میں حیلے بہانے کے ذریعے حج کر سکتا ہوں؟ اگر میں اس انداز سے حج کر لیتا ہوں تو کیا مجھے اجر ملے گا؟ اور کیا میں ان کے انتظام و انصرام میں خلل ڈالنے کی وجہ سے شرعی طور پر گناہ گار تو نہیں ہوں گا؟ بات یہ ہے کہ مومن آدمی اس کے سارے معاملات بالکل واضح ہوتے ہیں۔ لا یکون المومن مخادعا ولا محتالا، مومن آدمی کبھی دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتا۔ ظاہری بات ہے، آپ وہاں کی گورنمنٹ کو دھوکہ دے کر حج کرنا چاہ رہے ہیں، ہیلے کے ذریعے سے حج کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ حج نہ کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ ہر سال ہی اللہ تعالیٰ آپ کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ملے گی، تو آپ ان کے انتظامی معاملات میں خلل ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ بالفرض اگر کوئی آدمی ایسے حیلے کے ذریعے سے حج کر لیتا ہے تو حج تو اس کا ہو گیا، جو واجب اس کے ذمے تھا وہ تو اس نے ادا کر لیا ہے۔ البتہ ان کے انتظام و انصرام میں اخلاقی طور پر چونکہ یہ اسے زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ اس طرح کرتا، تو ان کے انتظام و انصرام میں خلل ڈالنے کی وجہ سے انسان گناہ گار ہوگا۔ البتہ اس کا جو واجب حج اس کے ذمے تھا وہ اس کی طرف سے ادا ہو چکا ہے۔ تو لیکن میں نے بتایا کہ آپ کو اس طرح حیلہ بہانہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مومن آدمی وہ چیٹر نہیں ہوتا، وہ دھوکے باز نہیں ہوتا۔ تو دھوکے کے ذریعے سے حج کرنا، اور جب آپ عرفات جائیں گے، مینا جائیں گے، مزدلفہ جائیں گے، آپ دعا کرنے لگیں گے، آپ کو ڈر ہی ہوگا، یہ نہ کہ کوئی شرطا وہ مجھے پکڑ لے، میرے پاس سے وہ دستاویزات چیک کرے اور میرے پاس نہ نکلے، میں پکڑا نہ جاؤں، گرفتار نہ ہو جاؤں۔ تو اس لیے بہتر ہے، جب آپ کی عبادت کے اندر آپ کو اطمینان ہی نہیں ہے، سکون ہی نہیں ہے، تو ایسا حج کرنے کا کیا فائدہ؟ تو جب ان کی گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ملے تو پھر آپ حج کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں سچائی کو اور دیانتداری کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔